جو ہے وہ پاکستان کے چیف جسٹس نے قادیانیوں کو کھلی چھٹی دیتے ہوئے بڑا جو ہے وہ ایک طریقہ واردات بڑے عجیب سے انداز میں بنا کے پیش کیا، اور آج میری ایک پڑھے لکھے بندے سے بات ہو رہی تھی، وہ بھی حمایت کر رہا تھا، کیوں جی اس نے فیصلے میں قرآن کی آیات لکھ دی ہیں۔ اللہ معاف کرے، فیصلہ اس کا یہ ہے کہ قادیانی اپنے مذہب کی اشاعت کر سکتے ہیں، اور جس طرح یہ ایک نوٹس میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر اگر بندہ آیتیں لکھ کے نعوذ باللہ فیصلہ غلط کر دے تو کیا آیتوں کی وجہ سے فیصلہ ٹھیک ہو جائے گا؟ معاذ اللہ۔ وہی آئین پاکستان کی آرٹیکل 260 کی جو ہے وہ دفعہ کے اندر باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے کہ قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ اگر خود کو مسلمان ظاہر کرے یا اپنے مذہب کو اسلام کے نام پہ موسوم کرے یا منسوب کرے یا الفاظ کے ذریعے یا زبانی یا تحریری کسی طریقے سے اپنے مذہب کی تبلیغ کرے، تشہیر کرے، تو انہیں کم از کم 3 سال قید دی جائے گی۔ یہ پاکستان کا قانون ہے، اور اس قانون کو توڑتے ہوئے اس نے کہا جی یہ اپنی کتابوں کی اشاعت کریں۔ اللہ کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں، جس کو وہ قرآن کہتے ہیں، تذکرہ ان کا نام ہے اس کتاب کا، اور وہ میں نے دیکھی ہوئی ہے، اگر وہ آپ کے سامنے رکھیں اور آپ اس کے 2 صفحے پڑھ لیں تو قرآن پاک کے ترجمے اور تشریح کو جس انداز میں معاذ اللہ بگاڑ کے انہوں نے مرزا کانے کو نبی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کا دل کرے گا یا تو میں خود کو مار لوں، یا اگر یہ لکھنے والا میرے سامنے ہو تو میں اسے مار دوں۔ اس قدر خطرناک کتابیں، اب وہ چیف جسٹس کہہ رہا ہے جی جس طرح عام سارے اپنی کتابوں کی اشاعت کر سکتے ہیں، قادیانی بھی کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ، تو یہ ہمارے ملک کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور ہمارا جو ہے وہ دھیان بالکل بس اپنی ذات پہ ہی ہے۔ کم از کم حق کا ساتھ تو دیں، حق کے ساتھ کھڑے تو رہیں، کہ جس وقت چیف جسٹس آیات کی غلط تشریح کر رہا ہے اور لا اکراہ فی الدین کہ دین میں کوئی جبر نہیں، اس کی غلط تشریح کرتے ہوئے وہ قادیانیوں کو چھٹی دے رہا ہے کہ آپ اپنی کتاب جو ہے وہ اس کو آپ جو ہے وہ پھیلا سکتے ہیں، ترویج کر سکتے ہیں، اشاعت کر سکتے ہیں، اور مسلمان آگے سے وہ جی بس آیتیں تو لکھی ہوئی ہیں، کیا بات ہے؟ اس کا مطلب ہے کسی پیج میں اگر ایک آیت اوپر ہو اور ایک آیت نیچے ہو اور درمیان میں جو مرضی لکھ دیں آپ اس کو مان لیں گے کہ آیتیں تو لکھی ہوئی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ایسا نہیں ہے میرے بھائیو، ہمارے مسلمان ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا ایمان ہے ختم نبوت پر، اور ہمارا اس بات پر لازم عقیدہ ہے کہ پاکستان میں، آخری بات کر کے اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں، پاکستان میں ہندو اپنے مذہب کی اشاعت کرے تو اسے اجازت ہے، کیونکہ وہ ہندو بن کے کر رہا ہے، وہ اسلام کو نہیں بگاڑ رہا۔ عیسائی اپنے مذہب کی اشاعت کرے تو اسے اجازت ہے، کیونکہ وہ عیسائیت کے نام پہ پرچار کر رہا ہے۔ اگر کوئی یہودی اپنے مذہب کی اشاعت کرے تو اسے اجازت ہے، کیونکہ وہ یہودیت کے نام پہ کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی قرآن پکڑے، اس کو غلط انداز میں تشریح اور ترجمہ کر کے کسی دجال کو نبی ثابت کر کے اب کہے میں نے اسلام کا نام خراب کیا ہے، اس کتاب کو جو ہے وہ چھاپنے کی اجازت دی جائے گی، تو کافر کا حکم اور ہوتا ہے، مرتد کا حکم اور ہوتا ہے، اس کتاب کو چھاپنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اب میں آپ کو اس لیے یہ آپ کے منہ سے کہلوانا چاہتا ہوں کہ ادارے نہیں دیکھ رہے، چیف جسٹس نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو اس فیصلے کو جو نامنظور کرتے ہیں، اپنی ایمانداری سے اور ایمانی حرارت سے ذرا جواب دیتے ہوئے بولیں کہ چیف جسٹس کا فیصلہ نامنظور، بولیں فیصلہ نامنظور، ہم ایسے فیصلے کو نامنظور کرتے ہیں، بولے چیف جسٹس کا فیصلہ نامنظور۔ اور آئیے ذرا ایک دفعہ ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،